2022 में कोलिशन गवर्नमेंट बनी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनी, और ये तजुर्बा बेशक नवाज शरीफ साहब का 3 वजारत उज़्मा संभालने का तजुर्बा हो, बेशक सदर जरदारी साहब का बेइंतहा तजुर्बा हो, बेशक मौलाना फजल रहमान साहब का हो, लेकिन ये जो 2022 का तजुर्बा था कोलिशन गवर्नमेंट का, इसकी कोई पाकिस्तान की 75 ईयर्स में मिसाल नहीं है। और अगर हमारे सियासी लीडर्स और सियासी जमातें उस तजुर्बे से गुजर सकते हैं तो फिर किसी भी तजुर्बे से गुजर सकते हैं। आज के नवाज शरीफ जो हैं, इस वक्त के डॉक्टर साहब, वो 2017 के नवाज शरीफ नहीं है। और जो इस वक्त के नवाज शरीफ हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के भी देख लिया है, उन्होंने एक बड़ा अहम रोल मरियम नवाज शरीफ को भी देकर देख लिया है। हमारे सियासतदान इस वक्त थोड़े मेच्योरिटी की हाई लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं। इमरान खान साहब को बेनिफिट, वो जो विक्टिम हुड का है, वो तो सिंपैथी वोट जिसे कहते हैं, थोड़ा उसके इम्कानात यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख है, आपको भी पता है, जो जिसके साथ हाथ होता है उसको थोड़ी बहुत सिंपैथी वोट मिलती है। मोहतरमा की शहादत हुई थी, तो उसके फौरन बाद जो आपने हम सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा सिंपैथी वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ये है फेडरल पोस्ट और मैं हूं हसन ज़फ़र, और हमारे साथ हैं अहमद कुरैशी साहब। पीटीवी पे प्रोग्राम करते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, नेशनल इश्यूज़ को समझते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा कुरैशी साहब आपको। डॉक्टर साहब, खुशी हो रही है आपको देख के, और आपके साथ अच्छी नशिस्त होगी इंशाल्लाह। सेम हियर, सेम हियर। तो कुरैशी साहब, सबसे पहले तो हम ताज़ियत कर लेते हैं। पीटीआई के कैंडिडेट कल बाजोड़ में वहाँ पे एक हादसे में उनकी हलाकत हुई, शहादत हो गई। उसके नतीजे में वो उस हलके से इंतखाब भी मुअत्तल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। लेकिन इससे रिलेटेड आप देखिए कि एक तो ये इमर्जिंग सिचुएशन है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी इश्यूज वेरी वेल, तो इसलिए मैंने यहीं से पिक कर लेते हैं बात को। अभी कुछ दिन पहले ईरान के बॉर्डर पे पाकिस्तान की एक सिचुएशन हुई, और फिर बीएलए का एक सिलसिला चल रहा है, एंड वी हैव हॉस्टाइल नेबर्स। दुनिया में एक सिचुएशन चल रही है, और इन मामलात को ऐसे भी देखा गया। लेट्स कपल विद इट, जो कि तोशा खाना में इमरान खान साहब के ऊपर फैसला आया एहतसाब अदालत का, दूसरी अदालत का दो साइफर के ऊपर आया, 10 साल और 14 साल बिल तरतीब सजाएं हुई। How do you see all this situation putting everything together, local politics as well as security issues के इससे आने वाले ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, इनमें अभी भी कहीं लगता है कोई सवालिया निशान मौजूद है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये चीज़ें आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ और हम सब देख रहे हैं, और यही जो आपने भी सवाल पूछा है, मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो सवाल वो यही बनता है जो आपने अभी आखिर में पूछा है कि 8 फरवरी इंतखाबात बनते हैं या नहीं बनते। मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता दूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। जिन लोगों से आप बात कर या रहे हैं, हम सियासी हलके, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जो पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात हैं और जो अहम पार्टनर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस वक्त सारे, चाहे वो करीब हों यानी कि मिडल ईस्ट हो गया और हमारा इलाका हो गया, या दूर हों, बिलखुसूस अमेरिका हो गया, जैसे हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, यूरोप हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो इस वक्त जो मसला हुआ हुआ वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो रुके हुए हैं, और दूसरे जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने भी रोके हुए हैं। बशमूल मिसाल मैं आपको दे दूं, जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है मिडल ईस्ट से, बहुत सारे एग्जैक्टली। बारीक मामलात हैं जो इस वक्त थोड़े अरसे के लिए फ्रीज हो गए हैं, क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक हुकूमत आ जाए, स्टेबल हो जाए, ताकि हमें पता हो कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो अगले 4-6 महीने, साल, 2 साल के लिए मौजूद है। तो ये एक बड़ा मसला हो गया है। और दूसरा मसला ये हो गया है कि बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान के साथ काम करना चाह रही है, और आपने खुद ही बता दिया, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, मिडल ईस्ट है, गज़ा में सिचुएशन है, एग्जैक्टली। बहुत सी इश्यूज़ हैं। तो वो चाह रहे हैं पाकिस्तान का भी एक रोल हो, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। वो दूसरी बात है कि हम पिछले 10-15 साल से वैसे ही विथड्रॉ हो गए
اپنے خطے کے معاملات سے، کیونکہ ہمارے اندرونی حالات ٹھیک نہیں تھے. تو ہمارے اندرونی حالات ہے. بالکل ہمارے پارٹنرز چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بائیڈن انتظامیہ بھی چاہتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ کام کرے آگے پارٹنرشپ میں مختلف افغانستان پہ، مڈل ایسٹ پہ، تو وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ Yeah. جو ان کے مخالفین ہیں بائیڈن صاحب کے، وہ ان پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھائیں کہ آپ ایسے ملک کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں پہ انتخابات نہیں ہو رہے، جہاں پہ، تو یہ ایک مسئلہ ہوا ہے. لیکن آپ نے بھی خود کہا جو سیکیورٹی سچویشن ہے، دیکھیں کوئی بھی ہمارے پارٹنرز ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہماری سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہ ہو اور ہمیں مجبوراً انتخابات کچھ عرصے کے لیے آگے ملتوی کرنے پڑے، تو یہ فیصلہ ظاہر ہے پاکستان نے لینا ہے. اور آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا اور مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ارباب اختیار ہیں وہ اس چیز کو اس وقت اسی پہ ہی بحث چل رہی ہے اندر کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. کیا یہ سچویشن اتنی خراب ہوئی ہے کہ یہ اس طرف جو ہے وہ سوچ بچار شروع ہو جائے؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا، کہ کس طرف باتیں جاتی ہے. ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ تیاری مکمل ہے، الیکشن ہونا ہے اور الیکشن کی تیاری بھی مکمل ہے. تو ابھی تک تو لگ نہیں رہا کہ کوئی ملتوی ہونے کے کوئی امکانات ہیں، لیکن زیادہ جو چانسز ہیں کہ الیکشن ہوں گے. ہو جائیں گے، لیکن بالکل یہ زیادہ چانس ہے. یہ سوال اٹھے تھے بالکل اور وہ ایسا. سوال اس حوالے سے اٹھے. آپ نے جیسے آپ کی بات سے میں نے یہ اس میں سے کچھ چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں. ایک تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جائے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان حالات میں اور جیسے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور جو ماحول بنا ہوا ہے، کیا اس میں ایک سٹیبل گورنمنٹ کریٹ ہو جائے گی؟ اگر ہو کے بھی نہیں ہوتا، یعنی الیکشنز ہونے کے بعد بھی وہ یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس ماحول میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو حکومت انسٹیبل ہوگی. تو ایک وشس سرکل ہے. ہاں لیکن سو ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کہ اسٹیبل ابھی بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ایکچولی اسٹیبل ہے. یعنی میں ابو ظبی میں تھا جب پچھلے مہینے یعنی دسمبر میں انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کا وفد جو ہے وہاں ابو ظبی گیا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے وہ COP 28 انوائرمنٹل بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، جی بھر کے لیڈران وہاں پہ موجود تھے. کاکڑ صاحب جو ہیں بعد میں پھر کویت گئے تھے، دبئی میں ادھر شرکت بھی کی، واشنگٹن اس سے پہلے ستمبر میں گئے ہوئے تھے. جو ہم میں سے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے جہاں جہاں ابو ظبی میں، دبئی میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، جو امپریشن ہے وہ یہی ہے کہ انوار کاکڑ صاحب کی جو حکومت ہے اسے اسٹیبل گورنمنٹ کے طور پہ ریسیو کیا گیا ہے. لیکن بہرحال اس اوکے. کے آگے انٹرم لکھا ہوا ہے بہرحال. تو اس سے انٹرم لکھا ہوا ہے. اس کا نتیجہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انہیں پروٹوکول میں بہت اس میں امپورٹنس نہیں دی جاتی. ایک پکچر آئی تھی جس میں وہ بہت پیچھے کھڑے ہوئے تھے. سو دیٹ ریزز the questions also about how he is being looked at in the international community. تو یہ بتائیے کہ جو ایک جنرل امپریشن ہے، پرسپشن ہے کہ مسلم لیگ نون انتخابات میں لیڈ کرے گی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ میاں صاحب کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کرائسس سے نکال کے لے جائیں، یعنی اکنامک سٹیبلٹی بھی لے آئیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی کریٹ ہو جائے ان کے آنے سے؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ میں 2022 اپریل جو ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے سب نے ایک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ تمام جو حلقے ہیں جو جہاں جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے، وہ سب نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا کہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے اور لیڈران نے سب نے بشمول نواز شریف صاحب کے سب نے جو ہے ایک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ملک کو بچایا تھا. ہم ایک خانہ جنگی کی طرف بالکل پہنچ گئے تھے، آپ سب کو پتہ ہی ہے، اور بہت برے حالات تھے. اندرونی بھی ڈیوائڈ، معاشرہ تو ڈیوائیڈڈ ہے ہی، سیاست بھی ڈیوائیڈڈ ہے، ادارے بھی ڈیوائڈ. بالخصوص ہم چھپ کے کیوں بات کریں، جوڈیشری اور ملٹری کے اندر سوالات اٹھ رہے تھے کہ ڈویژن ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت تو ساری باتیں، میں ماضی میں نہیں جا رہا، لیکن سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، پاکستان کو جو ہے ایک مشکل جگہ سے نکالا.
تو اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو بھی، آصف زرداری صاحب کو بھی، مولانا صاحب کو، مختلف جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کے یہ کام کیا. تو یہ ایک بڑا ایک تاریخی لمحہ تھا پاکستان کی سیاست کے اندر. خیر وہ ماضی ہو گیا ہے. جو آپ کا سوال ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو 3 مرتبہ منتخب ہوئے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا تجربہ ہے اور وہ چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں. ان کی ایک کریڈیبلٹی اندرونی بھی ہے، انٹرنیشنل بھی ہے. یہ تو ایک طرف ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بیگج بھی ہے، ایک سیاسی بیگج ہے. اور ظاہر ہے سیاست میں 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. ہمارے جیسے ملک کے اندر جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ بہت ساری لڑائیوں کے بعد بنتا ہے، بہت ساری مسئلوں کے بعد بنتا ہے، بہت ساری کشتیاں جل جاتی ہیں، بہت ساری نئی کشتیاں بنتی ہیں اور نئی برج اور رستے کھلتے ہیں. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے ایک بیگج بھی وہ لے کے آ رہے ہیں اور تجربہ بھی ہے. تو ایک پازیٹیو چیز بھی ان کے پاس ہے. جو ایک نیگیٹو ہے وہ ایک سیاسی ماضی اور کشمکش، اور اب وہ کیسے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں یہ تو ہم بھی بیٹھ کے یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے کس طرح اوپر ہینڈل کریں گے، بات رہے ہیں. ملٹری کو کیسے ہینڈل کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ کیسے ہینڈل کریں گے. یہ ابھی اس پہ ابھی بھی سوالات ہیں. یس، کیونکہ دیکھیے جب وہ ان کی ایگزٹ ہوئی ہے 2018 میں اور 2017 میں، تو اس کے بعد سے بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. 2017 کو بھی اب کچھ 7 سال تو ہو گئے نا اس بات کو. اور اس کے بعد پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئی، وہ ایک بیگیج 16 مہینے کا وہ بھی ان کے کھاتے میں ہے. وہ تو ریفلیکٹ کرے گا 8 فروری کو کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے ان کے اوپر. لیکن میں ان کی ذاتی اس کے اوپر سیاسی بصیرت کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی وہ اتنے کرائسس سے، کیونکہ اگر ان کو ایک کولیشن گورنمنٹ ملتی ہے تو ہاؤ ول ہی ہینڈل اٹ. نجم سیٹھی صاحب نے اس کے اوپر ایک کالم لکھا تھا اپنے فرائیڈے ٹائمز میں. یہ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس میں کہ ول ہی بی ہیپی ود اے کولیشن اور اے ویک گورنمنٹ، یا پھر وہ اپنی جگہ اپنے بھائی شہباز صاحب کو اور یا اپنی صاحبزادی کو یہ ذمہ داری دے کے تو خود سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. ہاؤ ڈو یو سی کہ نون لیگ ہاؤ ول دے پلے آل دس آؤٹ؟ بالکل یہ آپ نے جو آخر میں بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے طریقے سے کی ہے. لیکن یہ بالکل یہ آپشنز ہیں. اور ایک چیز ہم بھولتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ 2022 میں جو کولیشن گورنمنٹ بنی تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کولیشن گورنمنٹ نہیں بنی. اور یہ تجربہ بے شک نواز شریف صاحب کا 3 وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا تجربہ ہو، بے شک صدر زرداری صاحب کا بے انتہا تجربہ ہو، بے شک مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہو، لیکن یہ جو 2022 کا تجربہ تھا کوalition گورنمنٹ کا، اس کی کوئی پاکستان کی 75 ایئرز میں مثال نہیں ہے. اور اگر ہمارے سیاسی لیڈرز اور سیاسی جماعتیں اس تجربے سے گزر سکتے ہیں تو پھر کسی بھی تجربے سے گزر سکتے ہیں. تو یہ چلیے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اور سب کو اس، میں آپ کو بتاؤں یعنی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ساری یہاں پہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ، بڑے صاف ستھرے طریقے سے سب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلز بھی کر رہے ہیں، خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، پبلک میں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ایک کوئی بھی ریڈ لائنز کراس نہیں کر رہا. سب ایک اپنے رول کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور جو اہم ترین جو چیز ہے سب کے ذہنوں میں وہ یہی ہے کہ باقی سیاست ہوتی رہے گی، اس وقت ملک کو جو ہے کسی رستے پہ لے کر جانا ہے، کھڑا کرنا ہے، اور وہ جو سٹیبلٹی ہے وہ لانی ہے. تو اور یہ سارے تجربے کار سیاستدان ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل، ان سب کے انٹرنیشنل تعلقات بھی ہیں. تو ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر نظریں ہیں اور سب نے جو ہے بڑا رسپانسبلی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے ہیں. تو اس لیے میں کوئی یعنی اتنا پریشان نہیں ہوں اس بات پہ کہ یہ جو سوالات ہیں کہ وہ خود بیٹھیں گے یا مریم بی بی کو جو ہے وہ آگے کریں گے یا شہباز شریف صاحب کو کریں گے، یہ پرانی والی بات نہیں ہے. یہ پرانے اس آج کے نواز شریف جو ہیں اس وقت کے ڈاکٹر صاحب، وہ 2017 کے نواز شریف نہیں ہیں. اور جو اس وقت کے نواز شریف ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کے بھی دیکھ لیا ہے، انہوں نے ایک بڑا اہم رول مریم نواز شریف کو بھی دے کر دیکھ لیا ہے، خاقان عباسی صاحب کو بھی وزیر اعظم بنا کے دیکھا تھا، وہ بھی دیکھا تھا. تجربہ ان کے اور انہوں نے آصف زرداری کے ساتھ کام کر کے بھی دیکھا ہے. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو
एक ऐसी हुकूमत में वजीर खारजा भी बना वज़ीर के देख लिया। ख़ारजा बिल्कुल, तो यस, ये यस, ये सो इस ये वक़्त उनके हमारे पास बहुत सियासतदान तजर्बा है। बड़े 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 एक बहुत ही हाई लेवल मैच्योरिटी की हाई लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं। या एहतियात के हाई लेवल पे खेल रहे हैं। मतलब आई लाइक योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो आप जिस तरह द वे यू आर डिस्क्राइबिंग द होल थिंग। तो ये जरा प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाइए। ये जो इस वक्त इमरान खान साहब पे और उनकी बेगम साहिबा पे जो कल फैसला आया है तोशाखाना केस में, और 14 साल कैद बामुशक्कत का, तो उसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट देखते हैं सियासी तौर पे? वो लीगल प्रोसीडिंग्स तो जैसे होती रहेंगी, सियासी तौर पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? कि आपको लगता है 8 फरवरी पे इसका कोई बहुत सब्सटेंशियल असर आ जाएगा? इमरान खान साहब को बेनिफिट वो जो विक्टिम हुड का है, वो तो सिंपैथी वोट जिसे कहते हैं, थोड़ा उसके जी, इम्कानात यकीनन हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख है, आपको भी पता है। जो जिसके साथ जी, हाथ होता है, उसको थोड़ी बहुत सिंपैथी वोट मिलती है। मोहतरमा की शहादत हुई थी, हम्म, तो उसके फ़ौरन बाद जो आपने हम सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा सिंपैथी वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़ा था, और वो बिल्कुल उनकी शहादत ऐन इंतखाबात के वक़्त पे हुई। ये भी उसी तरह की मुशाबहत रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे हम सुबह तक बात कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सिंपैथी वोट तक तो ठीक है, लेकिन क्या बहुत बड़ा हम्म, इम्पैक्ट होगा? अभी तक नज़र नहीं आ दैट्स व्हाट रहा। हाँ, अभी तक नज़र नहीं आ रहा राइट। उस तरीके से डॉक्टर साहब। यानी उस अभी भी जो है, मुझे यहाँ पे तो ये इस्लामाबाद में सिंपैथी बैठे वोट हुए एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मिल सकता कहीं से? कोई ऐसे इम्कानात हैं? आप तो इस्लामाबाद में हैं, वहां पे आप, जाहिर है हवा में भी आपको खबरें कैसे मिलती हैं। मैं कह रहा हूँ ये नहीं सिंपैथी आपने वोट जो है इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं मिलने का कोई इम्कान? अभी तक इमरान खान साहब को तो कोई चांस नहीं है। पीटीआई को यानी ये हम मैं भी उन लोगों में से था जो समझ रहा था कि शायद इमरान खान का तो चांस नहीं है, लेकिन पीटीआई का कोई चांस बन सकता है। और हम आखिरी ओके। वक्त तक वेट करते रहे कि हमें कोई इशारा नजर आ जाए कि पीटीआई को हम्म, कोई इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए, और चांसेस थे इसके। और हम यानी सोच माइनस रहे थे, इमरान खान पीटीपी को, पीटीआई को ओके कर दे, बिल्कुल। माइनस ले, इमरान खान। लेकिन और इसकी जिम्मेदारी शाह महमूद कुरैशी साहब के कंधों पे आनी थी अगर इस तरह की कोई डील हो जाती। राइट। लेकिन लेकिन वो डील हुई नहीं, और सजा दोनों को हो गई है। तो इस वक्त तो कोई क्यों नहीं हुई चांस वो नजर डील? नहीं आ किसने रहा। रोकी वो डील? इस किसने वक्त रोक कोई दी? चांस नजर नहीं आ रहा कि कोई पीटीआई को कोई स्पेस मिल सकता है, इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो ये डील किसने रोकी? कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब वाली, और जो होते होते रह गई, क्यों ना हो सकी वो डील? मेरे ख्याल में इसमें एक ही शख्स है जो रोक सकता है, और वो वो इमरान खान साहब। कौन? अच्छा, इमरान ही खान साहब हिमसेल्फ और डिडंट लेट इट हैपन। ही हिमसेल्फ। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि अच्छा, बेसिकली यहाँ पे वीटो पावर के पीटीआई जो है कोई डील कर ले, उसके ऊपर वीटो पावर जो है वो इमरान खान के हाथ में है। सपोर्ट पब्लिक जो भी उनकी राइट। बेस है वो इमरान खान को हासिल है। और हम्म, बुशरा उनकी बेगम जो हैं, वो भी जो है काफ़ी मुतहर्रिक रही हैं, अगरचे वो सरेआम नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि कुछ बातें हुई थी इस तरह की यहाँ पे, कि कुछ ट्रस्ट के इश्यूज थे उनके दरमियान और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान। और आपको अब मैं ये ओके। आपको बात जो बता रहा हूँ, ये ना मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई है, ना बुशरा बीबी से हुई है। लेकिन ये बातें यहाँ पे बहुत तवातुर से खुद ये पीटीआई के बहुत अंदर से रद्द-ए-आम आ है। रही थी। कुसद आम भी हैं, और नहीं, पीटीआई के अंदर भी इस्लामाबाद बातें हो रही थी। राइट। आखिरी बिल्कुल, सवाल पूछना कि वो चाहूँगा आपसे। अ, जी आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, कल हमारी बातचीत हुई है जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब से, जो लाहौर के 2 हल्कों से इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ नहीं बनेंगे, कोई गुमनाम आदमी, जैसे काकड़ साहब आ गए थे आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा ही कोई आदमी आ जाएगा। तो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में कोई ऐसे नाम भी हैं?
ابھی اس کا کوئی جو ہے وہ توقع نہیں ہے، اور جو زیادہ چانس ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں بنتے تو جو وزیر اعظم ان کی جگہ ہوگا وہ کوئی پرومیننٹ چہرہ ہوگا، گمنام نہیں ہوگا، اور جس طریقے سے فیملی میں سے ہوگا. ان کی فیملی میں سے زیادہ چانس ہے، ان کی فیملی میں سے ہی ہے زیادہ چانس، اور ایک دو سرپرائز کے امکانات، باتیں ہو رہی ہیں، باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن چلیں جاتے جاتے ایک آدھ بات بتا جائے نا اس میں سے. بالکل، یعنی آپ تھوڑی سی نظر آصف زرداری صاحب پہ بھی رکھیں. یہ جو ہم ہم بہت زیادہ ہم بہت زیادہ اس وقت فوکس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے یا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا چلیں کوئی رول چلیں بن جائے گا، اور یہ زرداری بن صاحب سکتے کو ہیں، بتا دی. لیکن آپ تھوڑا سا زرداری صاحب پہ زرداری نظر صاحب رکھیں. اس وقت وہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے 2008 میں بھی ایک سرپرائز لے کر آئے تھے، 2013 میں بھی ایک سرپرائز تھی، اور 2018 میں تو خیر کسی کی بھی ایسی سچویشن things نہیں got تھی جو، different. لیکن Yes. 2022 کے بعد اور اب 24 میں زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا پتا جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ اسی انتخابات سے پہلے 3-4 دن پہلے ایک دو شاید بڑی اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے بھی آ جائیں، تو زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے زرداری متحرک صاحب ہیں، کو. نظر رکھیں ان کے تو اس اوپر کا آپ. مطلب ہے لیاقت بلوچ صاحب کی بات میں یہ وزن ہے. اب میں ڈاٹس کنیکٹ کروں تو اگر وہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے اور زرداری صاحب آپ کے مطابق اسلام آباد میں بیٹھ کے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یس ممکن وی ہے شوڈ ویٹ فار دا سن. ممکن ہے لیکن آخر میں آپ یہ بھی بہت ضروری ہے کہنا ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کی اس وقت جو سیاست ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بہت اہم کردار ہے، اور وہ باتیں جو ہیں کہ وہ کہیں ہم بیک اس گراؤنڈ کو میں چلے جائیں ڈینائی گے، نہیں کر سکتے. ہاں وہ ممکن نہیں ہے. یس ہی ول اسٹے دیئر. تھینک یو ویری مچ احمد قریشی صاحب. خواتین و حضرات، باتیں آپ نے ہماری سن لی ہیں. قریشی صاحب نے ہمیں کچھ ہنٹس بھی دیے ہیں. آپ اس کو آرام سے ڈی کوڈ کریں بیٹھ کے ان کی باتوں کو گہرائی سے، اور ہمیں دیجیے اجازت. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. سمپتھی ووٹ ملتی ہے. محترمہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد جو آپ نے ہم سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سمپتھی ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پڑا تھا.